حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. خلاصہ تشیع کے دوسرے حصے میں ہماری گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات کے متعلق چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں سلسلہ بیان امام محمد باقر علیہ السلام کی دور امامت تک پہنچا تھا، جو کہ 94 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک کا یہ درمیانی عرصہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت کا تھا، اور اس کے بعد 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک یہ مدت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت ہے، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے. لہذا انشاءاللہ آج کی تقریر میں ان کے متعلق مختصر گفتگو کی جائے گی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہم شیعوں کے چھٹے امام ہیں، ان کا لقب صادق جو قرار پایا، تو اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ معاویہ کے زمانے سے جو جھوٹی حدیثیں گڑھنے کا رواج عام ہو گیا تھا، تو اس کا نتیجہ 148 ہجری سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک یہاں تک پہنچا کہ عالم اسلام میں کثیر تعداد میں جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیثیں اور روایتیں مشہور ہوئیں، اور غلط اور باطل کی باتیں جو تھیں وہ عوام کے درمیان میں مشہور تھی، اور علم دین میں حق اور باطل کی آمیزش ہو چکی تھی. سچ اور جھوٹ گھل مل گئے تھے، اور صحیح اور غلط حدیثیں اور روایتیں تمام لوگوں کے درمیان میں موجود تھیں. تو اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو علم دین کو پھیلایا، تو آپ نے وہ تمام صحیح حدیثیں اور صحیح علوم نبوی کو لوگوں تک پہنچایا کہ جس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ یا غلط یا باطل کی آمیزش نہیں تھی. تو اس بنیاد پر آپ نے جو صحیح اور سچی، صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، جو سچ بولے، جو صحیح بولے، تو اس بنیاد پر آپ نے جو صحیح اور سچی اور حقیقی اور اصلی حدیثیں اور علوم نبوی کو جو آپ نے لوگوں میں پھیلایا، تو اس کی بنیاد پر آپ کا لقب ہی صادق قرار پایا. یعنی وہ شخص کہ جو سچ بولتا ہو، جس نے صحیح حدیثیں لوگوں تک پہنچائی ہوں اور بیان کی. اور ایک دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی کی نسل میں بعد میں جب ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا مسئلہ لوگوں کے لیے جب واضح نہیں تھا، اور ہمارے 12ویں امام مہدی اجل و تعالیٰ فرج شریف کہ جو بچپن ہی میں جنہیں امامت ملی تھی اور شروع ہی سے آپ
خداوند متعال کی مصلحتوں اور مشیتوں کی بنیاد پر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 12ویں امام کے طور پر انہی کے بیٹے جعفر، جن کا نام تھا کہ جنہوں نے دعوی امامت کیا جھوٹا، اور جو تاریخ میں جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا اس بنیاد پر اہل بیت میں اور ائمہ اطہار کی نسل اور اولاد میں جب 2 جعفر نامی ہستیاں موجود ہیں، تو ان میں سے چونکہ مستقبل میں ایک جعفر کذاب رونما ہونے والا تھا، سامنے آنے والا تھا، اس بنیاد پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب صادق قرار پایا، اور آپ کو لوگوں نے صادق اور سچے انسان کا لقب عطا کیا، تاکہ یہ دونوں جعفروں میں ان کی دونوں شخصیتوں کے اختلاف کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جا سکے، اور کس جعفر کی بات ہو رہی ہے وہ جعفر لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ جب جعفر صادق کہیں گے تو وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے، اور جب جعفر کذاب کہیں گے تو یہ وہ شخص ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل میں اولاد میں سے تھا، لیکن اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اور اسی لیے وہ جعفر کذاب یعنی جھوٹا کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال وہ تمام چیزیں جعفر کذاب اور امام زمانہ کے واقعات کے متعلق جب ہم گفتگو کریں گے تو تفصیل سے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام وہ واحد ہمارے تمام ائمہ میں سے امام ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ موقع ملا علم دین کو پھیلانے کا اور لوگوں کو تعلیم و تدریس دینے کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں خلافت اور حکومت جو تھی وہ خاندان بنی امیہ سے نکل کر خاندان بنی عباس میں منتقل ہوئی، اور خلافت و حکومت کے اس منتقلی کی وجہ سے ان دونوں خاندانوں کے حکماء اور خلفاء کی توجہ ائمہ اہل بیت سے ذرا ہٹ گئی، اور ان کی کڑی نگرانی اور پابندیاں کچھ دیر کے لیے کم ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ لہذا یہ وہ مدت تھی اور یہ وہ موقع تھا کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور لوگوں میں وہ علوم نبوی کہ جو تقریباً ناپید ہو چکے تھے، جس میں حق و باطل جس میں باطل کی آمیزش ہو چکی تھی، غلط اور جھوٹی روایتیں لوگوں کے درمیان میں مشہور تھیں، اور صحیح اور حقیقی دین اور اس کے معارف لوگوں کو نہیں پتہ تھے، اس دور میں آپ نے صحیح اور حقیقی اور اصلی دین اور صحیح روایتیں اور حدیثیں لوگوں کے درمیان میں بیان کی، اور علوم نبوی کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا، اور صحیح حقیقی مذہب اور دین کے نظریات اور عقائد اور اعمال و افعال کو لوگوں کو بتایا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فرقے میں اور ہمارے یہاں جتنی بھی احادیث یا روایات موجود ہیں اس میں سب سے زیادہ تعداد جو بیان کی گئی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور اسی وجہ سے ہمارے فرقے کا نام بھی فرقہ جعفریہ قرار پایا، اور ہماری فقہ جعفری قرار پائی، کیونکہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے پہنچا۔ حالانکہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے تمام ائمہ کے علوم اپنے آباء و اجداد کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام پر منتہی ہوتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم کو حاصل کیا۔ تو مگر چونکہ عملی طور پر پریکٹیکلی وہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے آئیں، اس لیے یہ فقہ جعفری یا فرقہ جعفریہ کے نام سے ہم لوگ مشہور ہوئے اور ہماری فقہ مشہور ہوئی۔ حالانکہ یہ دراصل تمام علوم کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں میں پھیلائے وہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل کیے تھے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام علوم جو تھے وہ 3 نسلوں سے
منتہی ہوتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ بہرحال تو یہ وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر ہمارے فرقے اور ہماری فقہ کو منسوب کیا گیا، اور اس طریقے سے جب خلافت بنی امیہ کے خاندان سے منتقل ہو کر بنی عباس کے خاندان میں آئی تو ان کا سب سے پہلا جو خلیفہ اور حاکم تھا وہ صفا تھا، کہ جو انتہائی تنگ دل تھا اور خون ریزی اور قتل و غارت گری کے لیے مشہور تھا۔ اور اس کے بعد میں دوسرا خلیفہ منصور دوانقی بنا، کہ جس کا زیادہ تر عرصہ اور دور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور اور منصور دوانقی کا دور تقریباً ملتا جلتا ہے۔ بہرحال تو اس دور میں جب آپ کو زیادہ موقع ملا اور آپ نے علوم کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا اور آپ مسجد النبوی میں درس و تدریس میں مصروف تھے، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے درس میں آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 4000 سے زیادہ ہو گئی، اور مسجد النبوی میں آپ کے درس کے دوران آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے زیادہ پہنچ گئی، اور زیادہ تر ان 4000 شاگردوں میں سے نہ صرف یہ ہے کہ مدینہ یا عربستان کے شاگرد تھے، بلکہ دیگر ممالک اور دنیا کے کونے کونے سے مختلف حصوں سے لوگ آتے تھے اور آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے اور آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ان شاگردوں میں کچھ مشہور ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر ہم کریں گے، جس میں سے سب سے پہلے تو ابو حنیفہ ہیں، کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کے 4 اماموں میں سے ایک ہیں، اور ان کے جو 4 فرقے ہیں ان 4 میں سے حنفی فرقہ جو ہے کہ جس کی بنیاد امام ابو حنیفہ نے ڈالی، اور جو حنفی فرقے کے جو امام ہیں ابو حنیفہ، تو وہ دراصل امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور انہوں نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام سے درس لیا اور تعلیم حاصل کی، اور ان کا خود یہ قول تاریخ میں مشہور ہے، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا اور ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی۔ بہرحال تو یہ 4 فرقوں میں سے حنفی فرقے کے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ، وہ دراصل امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہوں نے 2 سال ان سے علوم حاصل کیے، اور بعد میں پھر اپنی فکر اور رائے اور قیاس کو ان تمام علوم میں شامل کر کے انہوں نے اپنی ایک الگ فقہ بنائی اور ایک الگ فرقے کے وہ بانی قرار پائے۔ مگر یہاں پر بہرحال کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ جو 4 فرقوں میں سے حنفی فرقے کے جو امام ہیں، انہوں نے بنیادی اور اصلی علم اور حقیقی معارف جو دین کے تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیے، اور ان کے علم کا اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا، اور بعد میں اس میں اپنی طرف سے اپنی رائے اور قیاس اور اپنی نظریات کو شامل کر کے ایک الگ فقہ اور ایک الگ فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ نہ صرف امام ابو حنیفہ کی بات ہے بلکہ دیگر ائمہ، کیونکہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل بنے، اور انہوں نے پھر ان علوم میں اپنی نظریات اور خیالات کو داخل کر کے ایک الگ فقہ اور ایک الگ فرقہ حنبلی کی بنیاد ڈالی، اور حنبلی فرقے کے جو امام قرار پائے۔ اور بعد میں امام ابو حنیفہ کا دور اور امام مالک کا دور تقریباً ملتا جلتا ہے، کہ جو پہلی صدی ہجری کے نصف آخر اور دوسری صدی ہجری کے نصف اول پر مشتمل ہے، مگر امام مالک حجاز میں مدینہ میں موجود تھے اور امام ابو حنیفہ عراق میں موجود تھے، اور ان کا دور تقریباً ملتا جلتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل تھے، اور یہ جو سلسلہ ہے امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور امام مالک کے شاگرد امام شافعی تھے، اور اس طریقے سے امام مالک نے جو علوم حاصل کیے وہ اکرمہ، اور اکرمہ کے ذریعے پھر ابن عباس، اور اس سلسلے سے ہوتا ہوا ابن عباس سے حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ تمام تفصیل
ہم نے جب خلافت کے موضوع کے تحت ہم گفتگو کر رہے تھے اور حضرت علیہ السلام کی افضلیت کے موضوع پر جب بات چل رہی تھی، تو ہم نے تیسری صدی ہجری کے عالم دین ابن قتیبہ کی مشہور کتاب الامامہ و سیاسہ سے وہ تفصیلی عبارت نقل کی تھی، بیان کی تھی حوالے کے ساتھ میں، کہ جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں، یہ تمام حقائق بالکل تفصیل سے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ میں بیان کیے ہیں، کہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام فرقے، تمام اسلام مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، ان کی اکثریت، خاص طور پر اہل سنت والجماعت حضرات کی یہ جو چاروں فرقے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، یہ تمام فرقوں کے جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، تو ان تمام ائمہ اربعہ یعنی چار اماموں کی جو علوم ہیں، یہ دراصل اہل بیت سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، جس میں سے ابھی جیسے ہم نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے ابو حنیفہ سے۔ تو یہ دو امام تو براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کا علم ملا، یہ بات ثابت ہوئی، اور امام مالک کہ جن کے شاگرد امام شافعی تھے، یہ امام مالک نے جو علم حاصل کیا وہ اکرمہ اور ابن عباس کے ذریعے حضرت علیہ السلام سے حاصل کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم بھی جو تھا وہ حضرت علیہ السلام سے حاصل شدہ تھا، تین آبا و اجداد کی نسل کے ذریعے۔ تو یہ تمام چیزیں بالکل ایسی حقیقت ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ تمام علوم جو ہیں عالم اسلام میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے پھیلے ہیں، اور لوگوں نے اور دیگر فرقوں کے بانیوں نے اور دیگر ائمہ نے جو علوم حاصل کیے، اور ان میں جو انہوں نے اپنی فکر اور خیالات اور نظریات کو شامل کر کے الگ فقہ بنائی، الگ فرقے بنائے، مگر بنیادی اور اصلی طور پر انہوں نے جو علوم حاصل کیے وہ حضرت علیہ السلام کے ذریعے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر میں جو جامعۃ الازہر ہے، کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کی سب سے بڑا، ان کا سب سے بڑا دینی مرکز ہے، وہاں پر وائس چانسلر تھے شیخ محمود شلتوت، کہ جن سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہم مسلمانوں میں مشہور ہیں کہ یہ چاروں فرقوں میں سے اور چاروں مسلوں میں سے اور چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لی جائے تو وہ نجات کے لیے کافی ہے، تو کیا فقہ جعفری کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے، اور کیا ہم فقہ جعفری کو بھی ان چاروں کے ساتھ ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان چاروں کے ساتھ ساتھ فقہ جعفری کی بھی اگر کوئی پیروی کرتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کر رہا اور اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ سوال جب کیا گیا تو شیخ محمود شلتوت کے جو وائس چانسلر تھے جامعۃ الازہر کے جو مصر میں، انہوں نے باقاعدہ جواب دیا، اور وہ تحریری جواب ان کی دستخط اور مہر کے ساتھ میں موجود ہے، اور یہ تمام خط اور یہ تمام چیزیں ایک کتاب ہے دین حق، اس کتاب میں باقاعدہ اس کی نقل اور اس کی فوٹو کاپی بھی موجود ہے، یہ تمام سوالات اور جوابات کی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ صرف یہ کہ ہاں صحیح ہے، بلکہ اکمل و بہتر ہے کہ ان چاروں مسلموں کے بارے میں جو بات مشہور ہے، چاروں فرقوں اور چاروں فقہوں کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی پیروی بھی صحیح اور جائز ہے اور نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ جو فقہ جعفری جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب جو فقہ ہے کہ جسے ہم شیعہ مانتے ہیں، یہ فقہ جعفری بھی ان چاروں کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہے، اور ان چاروں کی سید و سردار ہے یہ فقہ، اور یہ ان تمام فقہوں سے برتر و بالا ہے، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ تمام علوم جو ان چاروں ائمہ نے ان چاروں فرقوں اور فقہوں کے بانیوں نے حاصل کیے، وہ دراصل وہی علوم ہے کہ جو حضرت علیہ السلام کے ذریعے حاصل کیے گئے، اور ان میں سے باقاعدہ دو فقہ اور دو فرقے تو براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیے گئے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام احمد ابن حنبل کہ جو حنبلی فرقے کے بانی اور فقہ کے بانی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا کہ جو حنفی فرقے کے بانی ہیں اور حنفی فقہ کے بانی ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علوم کو حاصل کیا۔ تو اس بنیاد پر ان چاروں مسلوں اور فقہوں اور فرقوں میں سے دو تو براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے انہوں نے حاصل کیے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے استاد تھے، تو اس بنیاد پر فقہ جعفری جو ہے یہ براہ راست ان دونوں فقہوں کی استاد قرار پائے گی اور اکمل و بہتر قرار پائے گی۔
اور دیگر جو دو فرقے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام شافعی نے امام مالک سے، اور امام مالک نے اکرمہ اور ابن عباس کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا، تو الٹیمیٹلی یہ تمام علوم حضرت علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتے ہیں، اور یہ تمام فرقے اور فقہیں، یہ تمام ائمہ کے علوم حضرت علیہ السلام پر ختم ہوتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی علم جو ہے وہ حضرت علیہ السلام پر جا کر منتهی ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو فقہ جعفری ہے، یہ انہوں نے جواب دیا کہ اکمل و بہتر ہے، اور جس طرح مسلمانوں کے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ چاروں فرقوں اور چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی صحیح ہے، جائز ہے، نجات کے لیے کافی ہے، اسی طریقے سے فقہ جعفری، وہ فقہ کہ جسے ہم شیعہ مانتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اس پر عمل کرنا بھی صحیح ہے، جائز ہے، بلکہ اکمل و بہتر ہے، اور اولا و اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ فقہ جو ہے یہ دیگر فقہوں کی سید و سردار ہے۔ بہرحال تو اس زمانے میں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم و تدریس میں مصروف تھے، آپ کے شاگردوں نے مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر، جن کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے، مختصر سے مختلف کتابچے اور رسالے لکھے، اور جو کتابچے اور رسالے، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں جو مختلف موضوعات پر اور مختلف مضامین پر مشتمل تھی، ان کے بارے میں صحیح احادیث اور صحیح علوم کو انہوں نے جمع کیا، جو کہ تاریخ میں اصول اربع میاں، یعنی 400 اصول یعنی موضوعات، حقائق، ٹاپکس، مضامین کہ جن پر صحیح حدیثوں کو اور صحیح علم دین کو جمع کیا گیا۔ تو یہ جو مختلف کتابیں کہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں رسالوں کی شکل میں، کتابچوں کی شکل میں، یہ اصول کہلائے۔ اصل کی جمع ہے اصول، یعنی وہ بنیادی اور حقیقی اور اصلی کتاب کہ جس میں اس موضوع کے متعلق، اس مضمون کے متعلق، اس ٹاپک کے متعلق صحیح علم دین محفوظ کیا گیا، اور شاگردوں نے اسے لکھا اور محفوظ کیا۔ تو یہ 400 سے زیادہ جو اصول، 400 سے زیادہ موضوعات اور مضامین پر اور ٹاپکس پر مشتمل یہ کتابچے اور رسالے کہ جو اس زمانے میں موجود تھے، ان میں تمام حقیقی اور اصلی دین اور مذہب کے عقائد و نظریات موجود تھے، اور صحیح اور معتبر حدیثیں اور روایتیں موجود تھیں جو کہ جمع کی گئیں۔ بعد میں پھر ان 400 کتابچوں اور رسالوں کو جمع کیا گیا، ہمارے ائمہ نے انہیں 4 کتابوں میں سمیٹ لیا اور جمع کیا کہ جو کتب اربعہ کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہیں، 4 کتابیں۔ لہذا جس طرح اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں صحاح ستہ، صحیح 6 حدیث کی کتابیں مشہور ہیں کہ جن کا دور لکھنے کا تقریباً 3 صدی ہجری کا ہے، اسی دور میں ہمارے یہاں 4 صحیح کتابیں لکھی گئیں۔ ہمارے یہاں حالانکہ صحیح کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم کسی بھی کتاب کے بارے میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ یہ مکمل 100% 100% اس میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہے، سب صحیح ہے، کیونکہ ایون ہماری ان 4 کتابوں کے بارے میں بھی کہیں پہ کچھ نہ کچھ علماء نے گفتگو کی ہے، اور باقی بعد میں آئندہ آنے والے زمانوں میں ان کی بعض روایت پر جرح و تنقید کی گئی، مگر لہذا ہمارے یہاں صحیح یا صحیح کا لفظ نہیں موجود ہے، لیکن وہ کتابیں کہ جو ہماری دیگر کتابوں سے سب سے زیادہ معتبر ترین اور جن میں سب سے زیادہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور جو زیادہ تر جس کا حصہ صحیح احادیث اور روایت پر مشتمل ہے، وہ کتابیں ہمارے یہاں 4 مشہور ہیں کہ جو 3 صدی ہجری میں لکھی گئیں، جس میں سے 2 جو ہیں وہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئیں، جس میں سب سے پہلی ہے شیخ کلینی کی کتاب کافی کہ جو ہمارے یہاں اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں صحیح بخاری کی۔ تو شیخ کلینی کی کتاب الکافی کہ جو 3 حصوں میں ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی، اور اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے شیخ صدوق کی من لا یعذرہ الفقی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کی دسترس، جس کی پہنچ میں، جس کے پاس میں کوئی فقی، جو کوئی مفتی موجود نہ ہو کہ جو اس کو فتویٰ دے سکے، دین کا مسئلہ بتا سکے، تو ایسے شخص کی ہدایت کی خاطر
وہ تمام صحیح احادیث انہوں نے جمع کی مختلف موضوعات کے متعلق، کہ اگر یہ کتاب اگر کسی انسان کے پاس موجود ہے تو وہ اس موضوع سے اور اس مسئلے کے متعلق صحیح حدیثوں کو پڑھ کر ہی حقیقی علم اور حاصل کر سکتا ہے، اور دین اور مذہب کا کیا نظریہ ہے، اس کے بارے میں کیا جواب ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ تو یہ شیخ صدوق اور شیخ کلینی یہ تیسری صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، کہ جن کی یہ دو کتابیں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ اور پھر چوتھی صدی ہجری میں شیخ توسی نے دو کتابیں لکھی، تہذیب اور استفسار، کہ جنہوں نے ان تمام مضامین کو اور اس کام کو مکمل کیا کہ جو تیسری صدی ہجری میں شیخ کلینی اور شیخ صدوق نے کیا تھا، اور دیگر وہ تمام چیزیں انہوں نے کتاب تہذیب اور کتاب استفسار میں جمع کی۔ اور اس طریقے سے تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں یہ دو کتابیں لکھی گئیں، کہ جو ہمارے یہاں کتب اربعہ، چار کتابیں جو مشہور ہیں، معتبر ہیں، ان کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہ چاروں کتابیں دراصل ان اصول اربعہ میاں وہ 400 کتابچوں اور رسالوں سے لے کر جمع کی گئیں، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ان 4000 شاگردوں میں سے کچھ شاگردوں نے جنہیں جمع کیا اور اس زمانے میں جو لکھی گئیں۔ تو یہ تھا وہ اس دور میں یہ کتب اربعہ اور اصول اربعہ میاں کے متعلق بیان، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جس کی بنیاد ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سیاہ ستہ بھی جو ہے وہ تیسری صدی ہجری کے تقریباً دور ہے، کہ جس میں یہ تمام کتابیں لکھی گئیں۔ تو اس طرح اہل سنت والجماعت حضرات میں اور ہمارے ہم شیعوں کے درمیان میں یہ باتیں اسی دور میں علوم اور حدیث کی معتبر اور قدیم اور مستند کتابیں لکھی گئیں، کہ جن پر ہم دونوں فرقوں کے افراد زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد جابر ابن حیان بہت مشہور ہیں، کہ جو علم کیمیا کے بانی، اور انہوں نے کیمسٹری جو آج کے دور میں کہلاتی ہے، علم کیمیا کی بنیاد ڈالی، اور کیمسٹری کے بنیاد ڈالنے والے یہ جابر ابن حیان ہی تھے، جن کو ریاضیات میتھمیٹکس میں بھی کافی مہارت تھی۔ اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک وہ شاگرد ہیں، کہ جو یورپ میں اور دیگر لوگوں میں زیادہ مشہور ہیں اس کیمسٹری کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے، اور ریاضیات میں میتھمیٹکس میں ان کی مہارت کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عربستان میں اور صحرائے عرب میں، بلکہ عربستان کے باہر مکہ و مدینہ اور حجاز اور عراق اور شام اور عربوں کے ممالک سے باہر یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں اور دیگر تمام دنیا کے ممالک میں، کہ اس وقت جو دنیا معلوم تھی، کیونکہ اس وقت تک تو امریکہ کا وجود لوگوں کے پاس معلوم نہیں تھا، امریکہ کی دریافت نہیں ہوئی تھی، لہذا اس بنیاد پر جو معلوم دنیا کے جو اکثر و بیشتر مشہور علاقے تھے، وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے علوم کو حاصل کیا، اور آہستہ آہستہ اس دور میں، کہ جس دور کی ہم بیان کر رہے ہیں بات، اور اس کے بعد میں بھی تقریباً کئی صدیوں تک 10ویں صدی ہجری عیسوی کے بعد میں، اور تقریباً یہ جو یورپ میں جو علم کی روشنی پھیلنے لگی، وہ اس کی ابتدا تقریباً 15ویں صدی عیسوی کی ہے۔ اس سے پہلے یورپ بالکل جہالت کی گمراہیوں میں اور اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اور علم اور معرفت اور دنیا اور آخرت کی کسی بھی حقیقت سے وہ ناواقف تھا۔ اور یہ ہم مسلمان ہی ہیں کہ جن کا ایک انتہائی عروج کا زمانہ گزرا ہے، کہ جو یہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں، اور یہ خلافتوں کا یہ دور چل رہا ہے، جس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یہ جو ابھی فی الحال ہماری گفتگو جو دوسری صدی ہجری کے بارے میں چل رہی ہے، تو اس طرح تیسری اور چوتھی صدی ہجری تک، اور اس کے بعد میں بھی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں صدی ہجری تک یہ ایسا دور تھا کہ جس میں دنیا میں مسلمان علم کی بنیاد پر سب سے بلند و بالا تھے، اور یورپ اس وقت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اور امریکہ کی تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ نامی شہر ملک ہے، اور کرۂ ارض کی دوسری طرف بھی آبادی ہے، یہ تمام چیزیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی 15ویں صدی عیسوی تک۔ تو یہ جو علم کی روشنی پھیلی، علم جو گیا، تو یہ دراصل مسلمانوں کے ذریعے ہی یورپ میں گیا اور بعد میں امریکہ میں پہنچا، مگر مسلمانوں کو جو علم ملا وہ
امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے ملا، اور یہ وہی دور تھا کہ جس دور میں امام نے تمام آخرت اور دنیا کے علوم کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا۔ لہذا اس بنیاد پر آج جو پوری دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، علم، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں، ان کی بنیاد بھی آخرکار جا کر منتہی ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پر، اور پھر آخرکار اس کا اختتام ہوتا ہے حضرت علیہ السلام پر۔ اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم جب ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اور آئندہ صدیوں کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو تفصیل سے بتائیں گے، مگر یہاں پر مختصراً اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں سامعین کہ ہمارے جو سن عیسوی اور سن ہجری، یہ دونوں الگ الگ کیلنڈر ہے، جیسا کہ ہم نے اکثر بتایا۔ تو اس میں ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کی ابتدا ہجری سے ہوتی ہے، تو وہ جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت کی تو وہاں سے ہماری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل سے ہم آئندہ بیان کریں گے، مگر فی الحال مختصراً یہ کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے یہ ابھی ہمارا جو سن ہجری ہے، تو ابھی آج کے دور میں ہم 15ویں سن ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 1436 یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کا سال ہے، جو کہ 15ویں سن ہجری میں ہم ہیں۔ اور اسی بنیاد پر جو انگلش کیلنڈر ہے جو سن عیسوی کہلاتا ہے، وہ ابھی چونکہ 2014 چل رہا ہے تو یہ 21ویں سن عیسوی چل رہی ہے۔ تو اس حساب سے انگلش ڈیٹ کے حساب سے 21 سینچری، اور اسلامی اور عربی اور ڈیٹ کے حساب سے 15 سینچری ہجری ہماری چل رہی ہے۔ اس بنیاد پر یہ دونوں کیلنڈروں کی تاریخوں میں جو درمیانی ڈفرینس ہے وہ 600 سال کا ہے۔ لہذا دراصل جو پہلی جب ہجرت ہوئی تھی اور جب سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، وہ دراصل 6ٹھی صدی ہجری 600 کچھ سال تھے جو سن عیسوی کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیلنڈر اور ان کی آسمان پر اٹھائے جانے سے جو ان کا کیلنڈر سٹارٹ ہوا، تو اس کو 600 سے تقریباً 20 سال اور کچھ اور ملا لیجیے ایگزیکٹ، تو اس حساب سے یعنی یہ 600 سال کا ڈفرینس ہے، 6 صدیوں کا ڈفرینس ہے ہماری تاریخوں میں، یہ دھیان میں رکھیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بھی یہ تفصیل سے اسے بیان کیا جائے گا، کیونکہ پھر وہ جو واقعات بیان کرنے ہیں ابھی جیسے کہ ہم سن ہجری کو لے کر چل رہے ہیں، تو کچھ 4تھی صدی ہجری کے بعد میں 4تھی صدی ہجری کے بعد میں چونکہ عالم اسلام اور دنیا میں جو واقعات رونما ہوئے تو ان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں سن ہجری سے سن عیسوی میں آنا پڑے گا، کیونکہ پھر وہ تاریخ جو ہے وہ سن عیسوی سے آگے بڑھے گی۔ تو ہم 4تھی صدی ہجری جو کہ دراصل 10ویں سن عیسوی رہے گی، وہاں تک جب پہنچیں گے تو ہماری گفتگو ہجری سے کیلنڈر سے ہٹ کر عیسوی کی بنیاد پر آگے بڑھے گی، اور پھر آگے کے واقعات سن 10 سن عیسوی، اور اس کے بعد میں 12 سن عیسوی، 14 سن عیسوی، اس طریقے سے آگے بات چلے گی۔ تو بہرحال اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ ایک کتاب فرانس میں لکھی گئی ہے، اور فرانس کے علماء نے اس پر تحقیق کی، جو کہ ان کے شہر اسٹراسبرگ سے جو چھپی ہے۔ اوریجنلی یہ فرینچ میں کتاب لکھی گئی ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر تحقیق کی اور ایک اچھی کتاب لکھی ہے کہ جس کا فارسی میں، انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا، کہ جو فارسی میں مغز متفکر جہان شیعہ کے نام سے، انگلش میں سپرمین ان اسلام کے نام سے، اور اردو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی انکشافات کے نام سے موجود ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ دراصل فرینچ اور فرانس کے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر ریسرچ کر کے لکھی ہے، اور جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ تمام علوم کہ جو آج سائنس نے آج حالیہ دور میں اور گزشتہ 3-4 صدیوں میں جسے معلوم کیا، اور جس کی ابتدا گزشتہ 5 صدیوں سے ہوئی، تو یہ تمام علوم کہ جو آج کے دور میں سائنس نے معلوم کیے، انکشاف کیے، تحقیق کی، پروف کیے، وہ تمام علوم، وہ تمام باتیں، اس کا زیادہ تر، اکثر و بیشتر حصہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال پہلے ہی ان دریافتوں کے، ان انکشافات کے، ان انوینشنز سے 1000 سال پہلے ہی آپ نے اپنے علوم کے دوران میں وہ چیزیں بیان کر دی تھی، اور باقاعدہ ایک ایک چیز کو ٹاپک وائز انہوں نے وہ کتاب میں ڈیٹیلز دی ہیں، مثلاً آکسیجن کے بارے میں اور زمین کی گردش کے بارے میں اور دیگر وہ تمام چیزیں، باقاعدہ پوری وہ ڈیٹیل کتاب ہے کہ جس کا مطالعہ بہت ریکمنڈیڈ ہے، اور
انسان کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے ترجموں کا، جس زبان میں بھی اس کو مہارت ہو، وہ جس زبان میں بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ کتاب خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں غیروں نے لکھی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ نے ان تمام سائنسی انکشافات کے 1000 سال پہلے ہی ان میں سے اکثر و بیشتر چیزوں کا آپ نے بیان کیا، جو کہ آپ کے علم لدنی کے حامل ہونے کا ثبوت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے علوم کے جو آپ کے آباء و اجداد کے ذریعے حضرت علیہ السلام سے ملے تھے آپ کو، اور حضرت علیہ السلام کو حضرت سے ملے تھے، اور حضرت کو اللہ سے ملے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ جو اس نے اپنے نبی کو اور حضرت نے اپنے ولی و وصی و خلیفہ و وزیر کو، اور انہوں نے اپنے دیگر بعد میں اپنی نسل اور اولاد میں اپنے نائبوں اور جانشینوں کو سینہ بہ سینہ منتقل کیا۔ اور یہ تمام اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ دراصل وہی اصلی اور حقیقی سلسلہ ہے خلافت و امامت کا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و جانشینی کے متعلق ہے اور امت مسلمہ کی رہبری و قیادت کے متعلق ہے۔ لہذا بہرحال یہی وجہ تھی کہ اس دور کے خلیفہ اور حاکم کہ جو بنی عباس سے جس کا تعلق تھا منصور دوانحی، اس کو حسد ہوئی اور اس کو اس بات کا خوف ہوا کہ امام علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ شہرت، یہ عزت اور یہ مقبولیت لوگوں کے درمیان میں اس کی خلافت اور حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہذا اس خطرے کو محسوس کر کے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، اور آخرکار 148 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہاں پر آ کر سامعین کرام ہماری آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ آج کل کچھ مصروفیات کی بنیاد پر ڈیلی ہم اپنے موضوع کو پر تقریر ریکارڈ کر کے اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارا جو حالیہ موضوع ہے اس میں بریک ہو جا رہا ہے، کافی دیر وقفہ ہو جاتا ہے، کافی گیپس ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ لیکن اس دوران میں جب گیپ ہو جاتا ہے، ہم جب اس موضوع کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ گزشتہ اور پاس میں جو تقریریں اپلوڈ کی گئیں دیگر موضوعات پر، ان کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ ڈیلی کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی گیپ نہ ہو، وقفہ نہ ہو۔ اور اب چونکہ کل انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے عمرہ پہ زیارت پہ جانے کا، تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ کل سے لے کے بدھ، جمعہ، سنیچر 4 دن تک ہم اپنے اس موضوع کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، اور انشاءاللہ اب اس موضوع پر آئندہ تقریر اتوار کو ہی شاید انشاءاللہ ہو سکے گی، مگر اس دوران میں جب بھی ہم کو موقع ملے گا اور مناسب ہوا اور پاسبل ہوا تو ہم اپنی گزشتہ تقریروں کو ریپیٹ کریں گے۔ اس میں سے مختلف موضوعات کے تحت جو تقریریں ہیں جو گزشتہ پاسٹ میں جو اپلوڈ کی گئیں، ان میں سے کچھ کو ہم ریپیٹ کریں گے۔ لہذا سامعین کرام آج کی تقریر یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔